بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسے کہتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سیرت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چلنے کا طریقہ۔ بعد میں یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے لیے استعمال ہونے لگا اور اب یہ لفظ اسی معنی میں مشہور و معروف ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور کیفیات کو سیرت کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک کی تمام تر تفصیلات سیرت میں داخل ہیں۔ نیز سیرت طیبہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اخلاق کریمانہ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے کلمات تامہ کا نام ہے، اور جس ذات گرامی کا یہ وصف ہے یقیناً وہ سب سے کامل اور سب سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان کے لیے سیرت سے مکمل واقفیت انتہائی ضروری ہے، یا کم از کم سیرت کی بنیادی معلومات تو ہر حال میں ضروری ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مکمل نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں کامیابی ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ محض عقیدت و محبت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عقل کا تقاضا اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ نیز ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے خود اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، کہ مومنین کے نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک مسلمان پر اپنی جان سے زیادہ نبی کا حق ہے۔ محترم ناظرین، عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی اور سیرت کا علم حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اسلام دشمنوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر بے بنیاد الزامات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک مسلمان سیرت سے لا علمی اور عدم واقفیت کی وجہ سے بآسانی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے متعلق غلط نظریات قائم کر لیتا ہے، اور بسا اوقات ایمان کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے حالات سے بچنے کے لیے اور اس قسم کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ ایک آخری بات کہ جب دنیا کے کسی بھی گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر اگر کوئی علمی اعتراض ہوتا ہے تو مسلمان مشتعل ہوتے ہیں اور علمی جواب دینے کے بجائے جذبات کی روح میں بہہ پڑتے ہیں۔ یقیناً ایک مسلمان کا تعلق اپنے نبی سے علمی بھی ہے اور جذباتی بھی ہے۔ وہ جذباتی تعلق ایک حد تک مفید ہو مگر مکمل فائدہ مند نہیں ہے۔ جہاں بات علم اور دلائل کی ہو وہاں جذبات سے زیادہ دیر تک کام نہیں چلایا جا سکتا، لہذا جذبات سے قطع نظر مدلل انداز میں مضبوط اور مدلل انداز میں علمی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام کوئی جذباتی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ہر عمل اور عقیدے میں مضبوط اور بھرپور دلائل رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کا گہرا اور وسیع مطالعہ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مکمل واقفیت حاصل کی جائے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ممکن ہو سیرت کا مطالعہ کرے اور سیرت کا علم حاصل کرے۔ ہم مدرسہ تعلیم الاسلام دابول کی جانب سے سیرت کے عنوان پر یہ پہلا ویڈیو جاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
عافیت اور سہولت کا معاملہ فرمائے. آمین. فجزاکم اللہ خیر و احسن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.